اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن ہے، کیسا دن تاریخ آدمیت میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا، کہ آج کا روز وہ روز کہ جشن ہے 13 رجب کا، جشن ہے کہ جب کبھی ماہ رجب کو صحن حرم سے گزرے ہنستے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ کون علی؟ وہ علی کہ جو ہلال مشکلات ہے، وہ علی کہ جس کی آج آمد ہے، کہ جس کا نام نامی ہی اتنا حسین ہے، تو اس کی آمد کا دن کتنا حسین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں مبارکباد پیش کرتی ہوں خاندان ابو طالب کو، خاندان زہرا کو، حجت قائم آل محمد کو، کائنات کے ذرے ذرے کو، اور بالخصوص اسکرین پہ دیکھنے والے آپ تمام شیعان حیدر کرار کو، مومنین و مومنات کو، اپنے مولا و آقا حضرت علی ابن ابی طالب کا ظہور کا پرنور دن بہت بہت مبارک ہو۔ کون علی کہ محترم تھا، معظم تھا، لیکن پہلے تھا نا قبلہ۔ محترم تھا، معظم تھا، لیکن پہلے تھا نا قبلہ۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں تو کعبہ بنا قبلہ۔ تاریخ آدمیت کے اندر نہ کبھی اس سے پہلے کسی بچے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور نہ کبھی قیامت تک اب اس کے بعد کسی بھی بچے کی آمد خانہ کعبہ میں ہوگی۔ کیا کہنا مولا کائنات کا۔ کہتے ہیں کہ جب 13 رجب کو ایک مرتبہ ظہور ہوا میرے مولا کائنات کا، علی ابن ابی طالب کا، تو 3 دن تک خوان نعمت جنت سے آتے رہے، اور مادر جناب مولا کائنات کے لیے وہ خوان نعمت کی وہ غذائیں جنت سے آتی رہیں، اور پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا مہمان رکھا۔ لیکن فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں، بچے کی آنکھیں بند ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کی آنکھیں بند ہیں، بچہ آنکھ کو نہیں کھولتا۔ 3 دن کے بعد جب رسول عربی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ اپنی چچی جناب ابو طالب کی زوجہ مادر علی جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے اپنے وصی، اپنے جانشین کو لیا، تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے بے ساختہ اپنی عین اللہی آنکھوں سے طواف کیا رسول عربی کے حسین ترین چہرے کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات کا ایک لقب کرم اللہ وجہہ ہے، یعنی ایک ایسا چہرہ کہ جو کبھی بھی بتوں کے سامنے سربسجود نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا تو سب سے پہلے زیارت کی
رسول عربی کے چہرے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو ہلال مشکلات مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو ابو تراب مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو عین اللہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو کرم اللہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو وجہ اللہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو ولی اللہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو لسان اللہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو قسیم نار و جنہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو استاد جبریل مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو ناصر رسول مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو ابو ذر کا آقا مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو مولود کعبہ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو قمبر کا آقا مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو شبر کا بابا مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو شوہر بطول مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ہر جنگ میں فتح یاب علی کو کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو کچھ مانے یا نہ مانے، لیکن اتنا تو سب کو ماننا پڑے گا کہ اپنی ولادت اپنی ظہور کے وقت سے لے کر یعنی 13 رجب سے لے کر مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک مولائے کائنات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پروردگار عالم کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی آغوش رسالت میں مولا کائنات آئے، ایک مرتبہ رسول عربی کی آغوش میں آ کے جو سب سے پہلا کلام کیا مولا کائنات نے، تو وہ یہی کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو علی آپ کو زبور سنائے، آپ کہیں تو علی آپ کو توریت سنائے، آپ کہیں تو علی آپ کو انجیل سنائے، اور آپ کہیں تو علی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائے۔ ایک مرتبہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، یا علی آپ کہہ رہے ہیں زبور سناؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انجیل سناؤں، آپ کہہ رہے ہیں توریت سناؤں، تو یا علی بے شک یہ آسمانی کتابیں تو نازل ہو چکی ہیں، لیکن یا علی ابھی تو قرآن کا نزول بھی نہیں ہوا، یا علی آپ قرآن کیسے سنائیں گے؟ تو بے ساختہ ایک صدا آئے گی کہ آتی ہے دم بدم یہ صدا آسمان سے، آتی ہے دم بدم یہ صدا آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے۔ کیا کہنا میرے مولا کائنات کا کہ میرا وہی مولا کائنات جب مسجد کوفہ میں آخری سجدہ کرتا ہے تو یہ کہہ کے سجدہ کرتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو علی کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ علی اس توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ علی کہ جنہوں نے 83 جنگیں لڑیں لیکن کبھی کسی جنگ میں یہ نہ کہا کہ علی آج کامیاب ہو گیا، لیکن جب مسجد کوفہ میں آخری سجدہ ادا کیا میرے مولا کائنات نے تو بے ساختہ یہ کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے پرچم کو بلند کرنے میں علی کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے مولا کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فقط کسی ایک مذہب کے ایک مسلک کے امام نہیں ہیں، بلکہ عالمین کی کائنات کے امام اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، کہ جن کا علم ایسا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہا نا کہ سلونی سلونی، ہے کوئی آ کر مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں تمہیں جواب دوں۔
اور جب بھی کسی آنے والے نے مولا کائنات سے سوال کیا تو بے ساختہ علی نے فوراً اسے اس کا جواب دے دیا۔ آنے والے نے کبھی یہ بھی کہا کہ اے میرے مولا و آقا، آپ ایک لمحے کا وقفہ نہیں کرتے اور بے ساختہ سائل کو اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات یہ کہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بولنے والا یہ کہتا ہے، بے شک مولا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو تم نے سوچا کیوں نہیں اور فوراً مجھے جواب دے دیا؟ کہا مولا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ ایک مرتبہ علی مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ جس طرح سے تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح سے علی اس پوری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ کیا کہنا ہے مولا کائنات کا؟ اگر بات مولا کائنات کی عبادت کی ہو تو مولا کائنات کا وہ مشہور جملہ کہ مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی عبادت کس وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات یہ کہتے ہیں، اے بار الہ، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو جنت کی لالچ ہے۔ اگر کوئی شخص بھی عبادت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ علی کو جہنم کا خوف ہے۔ اور پھر علی مولا نے یہ ارشاد فرمایا، اے بار الہ، تیری علی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ ہم قربان نہ جائیں نصیریوں کے خدا کے کہ جو ہماری خدا کی عبادت کرتا ہے، جو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ کیا کہنا میرے مولا کا کہ میرا مولا ایسا کہ ہر ایک کے مشکل میں میرے مولا نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ میرا مولا ایسا کہ بابا ذہین شاہ تاجی نے 36 بندوں پہ مشتمل پورا علی مولا کا ایک قصیدہ لکھا کہ جس کے چند اشعار یہ تھے کہ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔